باقی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میں نے تو نہیں بنایا، حدیث کی کتاب میں بڑا واضح طور پہ موجود ہے۔ اور اگر میں اس وقت ڈھونڈ رہا تھا، مجھے اس وقت ملا نہیں، اگر وہ مل جائے تو میں سامنے پیش کر دوں گا۔ اور صحابہ نے اس کو ایک بڑے واقعے کے طور پہ پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل گئے ہیں۔ ٹھیک ہے عبد الواحد صاحب، ایک ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس حدیث محمد صاحب ابھی بتا رہے ہیں جو حدیث کا حوالہ ہے، یہ جہاں سے یہ حدیث لی گئی ہے، یہ واقعہ جہاں سے لیا گیا، ہم اس کا حوالہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے باوجود ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے اپنا سوال بھی بدل لیا تھا، آپ جسٹ فیل فری ٹو کال، اس پروگرام کے دوران دوبارہ کال کرنا چاہتے ہیں، آئندہ پروگرام میں آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کو محبت سے سن رہے ہیں اور اس کے سننے کے بعد جو آپ کے دل میں سوال پیدا ہوا وہ آپ نے ہم تک پہنچایا۔ ہمیں آپ کے جو سوال آپ نے اصل میں پوچھنا تھا اس کا بھی انتظار رہے گا۔ اب یہاں سے ہم آگے چلیں گے۔ طلال احمد عبداللہ صاحب ربوہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ طلال احمد، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی شرائط ہیں جب وہ پوری ہوں تو جہاد بھی سیف کا حکم ملتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قیامت تک کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے جہاد بھی سیف کی؟ اچھا جی ٹھیک ہے طلال احمد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگرچہ آپ کے سوال کا ہمارے آج کے موضوع سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہولڈ کیا ہے۔ میں نصیر قمر صاحب سے گزارش کروں گا، نصیر قمر صاحب اس کا سوال کا مختصر سا جواب اگر ہم دے دیں، پھر ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے اس کے بعد۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے بیان یہ فرمایا ہوا ہے، اور ابھی حضور ایدہ اللہ نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کل اس سورہ حج کی اس آیت کو پڑھ کے اس کے حوالے سے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اور مذہبی جہاد جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب مذہب کی بنا پر، صرف اس بنا پر کہ کسی کوئی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکالا جائے، ان پر شدید ظلم کیا جائیں، اور ظلم جب انتہا کو پہنچ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ہو، اور یہ اجازت مذہبی آزادی کے قیام کے لیے ہے، اور اس میں صرف کوئی مسلمان یا غیر مسلم کی عبادت گاہ کا سوال نہیں، مذہبی آزادی کا سوال ہے۔ اور اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ 13 سال تک بڑی شدید تکلیفیں برداشت کیں، ہر قسم کے مظالم سہے، مدینہ میں جا کے بھی، لیکن جب وہاں پہ بھی جا کے تعاقب کیا گیا، حملہ آور ہوئے، یعنی ہجرت کی، سب کچھ چھوڑا، پھر بھی دشمن باز نہیں آیا، اور جب ظلم برابر جاری رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی دفاعی طور پر۔ جارحانہ جنگ کا جو تصور جہاد کے نام پہ آج کل جاری ہے، اس کا قطعاً قرآن کریم سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے دفاعی جنگ ہے، اور اس کی بہت ساری شرائط ہیں قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں، بات لمبی ہو جائے گی اس پہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلال احمد صاحب۔ ہم انشاءاللہ، کیونکہ جہاد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ کہ بنیادی ایک اختلافات میں سے ایک ہے جو کہ غیر جماعت دوستوں میں اور جماعت احمدیہ میں پایا جاتا ہے، ہم اس موضوع پہ ضرور بات کریں گے، جس طرح نصیر قمر صاحب نے بھی بتایا۔ کل حضرت اقدس امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی اس موضوع پہ بڑے جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے بڑے لطیف انداز میں۔ آپ خطبہ بھی سنیں، اس سے بھی آپ کو سوال کا جواب ملے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے، یہ ضروری اس لحاظ سے آپ کا سوال، ہم ضرور اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی ان موضوعات میں سے ایک ہے جن کو توڑ موڑ کر دنیا کے سامنے پیش کر کے جو انتہا پسند طبقہ ہے غیر جماعت علماء کا، اور جو شدت پسند اور شر پسند ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے جو ہے وہ تحریف کر دی نعوذ باللہ اسلام کے احکامات میں، اور جہاد کو معطل قرار دے دیا اور ختم۔ تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وہ شرائط بیان فرمائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی گئی تھیں، اور اس چیز پر ایمفسائز کیا کہ ان شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا ہی کیونکہ اس وقت وہ شرائط موجود نہیں ہیں، اس لیے جہاد بالسیف یا قتال جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اس وقت دشمن جو اسلام پر حملہ آور ہے، وہ اپنے قلم سے اور زبان سے اعتراضات کر رہا ہے اسلام پر، اس لیے جس قسم کے ہتھیار دشمن استعمال کر رہا ہے اسلام کا، اسی قسم کے ہتھیاروں سے اس کا جواب دینے کا نام جہاد ہے۔ اور یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو مذہبی جنگیں جو ہیں وہ موقوف ہو جائیں گی، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بالکل نہیں، ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گئیں، بلکہ جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے، تازہ الحرب و اوزارہا کے الفاظ ہیں، جب بھی وہ شرائط جو قتال کی ہیں وہ پوری ہوں گی، موجود ہوں گی، تو
اس وقت وہ اس قسم کا جہاد کیونکہ اسلام میں یہ لاسٹ ریزورٹ ہے، یہ پہلی آپشن نہیں ہے، بلکہ یہ مجبوری کی حالت میں ایک ہے جو کہ ہم کیا جاتا ہے۔ اگر اس میں اضافہ کر دوں، کیونکہ وہ دوست نے پوچھا تھا، میں وہ حدیث نکال رہی ہے یہ عبد الواحد حیدری صاحب، آپ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ابھی ہوں گے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، اخبار مکہ للفاقہی میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، مشہور حدیث کی کتاب ہے، اور بھی بہت سے طبرانی میں بھی وغیرہ وغیرہ میں۔ اس میں حدیث کے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں کہ ایک بار صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مقبرہ میں تشریف لے گئے اور ایک قبر کے پاس پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روئے اور ہمیں بھی ڈرا دیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا ان القبر الذی رأیتمونی اناجی فیہ قبر امی آمنہ، یہ جو قبر جس کے اوپر میں تم دیکھ رہے تھے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، یہ میری والدہ آمنہ کی قبر ہے۔ میں نے اپنے رب سے اس کی زیارت کرنے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے پھر اپنی والدہ کے لیے فاستأذنتہ فی الاستغفار لہا، یہ میں لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے، انی استأذنت ربی فی زیارتہا، میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت اللہ تعالیٰ سے چاہی، فأذن لی فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دی، فاستأذنتہ فی الاستغفار لہا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دی جائے، فلم یأذن لی فیہ، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کی، یہ نازل ہوئی کہ کسی نبی کے لیے اور نہ مومنوں کے لیے جائز ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اور آگے پھر اگلی آیت جو ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ ابراہیم کی جو استغفار تھی اپنے والد کے لیے، وہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، وہ اس نے پورا کرتے ہوئے دعا کی، لیکن جب اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے تو اس نے چھوڑ دیے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کو حوالہ بھی مل گیا جس طرح کہ بھی مومن صاحب نے، ہم جی بالکل، تب مومن صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک چیلنج سمجھ کے آپ کے اس کو قبول کیا، اور ابھی فی الفور انہوں نے حوالہ ماشاءاللہ نکالا۔ بالکل، ہاں بالکل، بات ساتھ کے ساتھ واضح ہوگی، بہت اچھا، حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے، حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں، برموقع اگر اس وقت ہم نہ دے سکیں آن دا اسپاٹ تو ضرور آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور بعد میں اس کا حوالہ ضرور ہم پیش کرتے ہیں۔ تو عبد الواحد حیدری صاحب، اگرچہ آپ کو حوالہ معلوم ہو گیا، لیکن جو اصل سوال آپ نے پوچھنا تھا، جب بھی آپ فون کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کے منتظر رہیں گے، اصل سوال یا اصل سوالات جو بھی اور آپ کے ذہن میں ہوں۔ اس کے بعد ہم مظفر احمد صاحب کیرلا انڈیا سے، پہلے ہم نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، بات نہیں ہو سکی، اب آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں۔ مظفر احمد صاحب کیرلا انڈیا میں آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مظفر احمد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مظفر احمد صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں ایک ہمارے غیر حمدی جو نو موبائل ہیں انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا جی سورہ صف کی آیت 7 اور 8 کو رکھ کے انہوں نے پوچھا تھا، اس میں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ احمد جو نبی آنے والا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے کہا تھا ہمارے بھائیوں نے، تو خاص صاحب نے ان سے کہا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ احمد نام کہا گیا ہے، لیکن آپ کا جو جمالی جو آخرین میں آنا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے بھی پورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ احمد مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بھی پورا ہو رہا ہے تو اس میں یہ آیت کے بعد اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ کرے؟ کیا وہ حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، تو اسلام کی طرف جس کو بلایا جا رہا ہے وہ نعوذ باللہ وہ جھوٹا نبی ہی تو نہیں، یہ پوچھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے یہ سوال جو ہمارے بھائی نے کہا ہے وہ اکثر ہمارے مسجدوں میں آگے ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے آپ دعا کرنا۔ ٹھیک ہے مظفر صاحب، جی بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مظفر صاحب کیرلا انڈیا سے، آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، آپ کا سوال ہم تک مجھے لگتا ہے کہ پہنچ گیا، لیکن اب جی تھوڑا سا جو ہے نا آپ ایسا کریں، آپ اگر آپ ابھی لائن پہ ہیں تو ذرا لائن پہ رہیں، ہم آپ سے بھی اور اپنے باقی کالر سے بھی درخواست کریں گے کہ جو سوال ہے وہ اگر ذرا ٹو دا پوائنٹ ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے باقی اور کالر سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اور سوال کا جواب دینے کے لیے سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو امید ہے آپ ہماری مجبوری کو سمجھ رہے ہوں گے، تو جو سوال ہے وہ ٹو دا پوائنٹ، اگر آپ دوبارہ مظفر صاحب آپ موجود ہیں لائن پہ، ذرا دوبارہ اگر آپ سوال دہرا دیں۔ سورہ صف کی آیت جو ہے 7 اور 8 کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے۔ جی جو سورہ صف کی آیت 7 اور 8 ہے اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے۔ جی جی پوچھیں۔
جی اس میں جو احمد کہا گیا ہے، ہمارے ایک نو مباحث غیر احمدی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں اگر احمد حضرت مسیح موعود السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی تو اس کے آیت نمبر 8 میں جو کہا رہا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کرے، اور حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. جی تو جس شخص کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹا نبی کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا کلیئر کر کے دے دیں. ٹھیک ہے جی مظفر احمد صاحب، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سوال اب جس حد تک ہمارے تک پہنچ سکا ہے ہم اس کا جس حد تک ممکن ہوگا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف.